أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب درود پڑھ لیجئے محمد محمد وآل محمد. صاحبان علم و فہم خصوصاً میرے بزرگ قبلہ کعبہ مولانا آغا مظہر عباس نقوی صاحب اور آپ سب صاحبان علم و فہم، اس لیے کہ آپ سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر عالم ہیں. میں آپ کا ٹیسٹ لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں جاہل کوئی نہیں ہوتا. جاہل وہ ہوتا ہے جو معرفت امام نہیں رکھتا. لہذا آپ سب الحمدللہ اپنی اپنی حیثیت میں عالم ہیں. اب ایک طالب علم آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہے، اب علماء دیکھیں کیسے سننا چاہتے ہیں. محمد وآل محمد. یہ سالانہ مجلس اعضا جو نہ صرف پورے سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، اس لیے کہ میں ابھی 4 دن پہلے امریکہ سے، دبئی سے اور مختلف جگہوں سے مجالس پڑھ کے آیا تو وہاں ہر شہر میں میں نے اس مجلس کا ذکر پایا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب 23 سفر کو جاوید شاہ، تشکیل شاہ، عقیل شاہ برادران کی طرف سے جو مجلس ہوتی ہے، جو ان کے والد نے قائم کی تھی، وہ اسی آب و تاب سے ہوتی ہے. تو میں نے کہا ذکر اہل بیت بڑھ تو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. لہذا یہ مجلس بحمداللہ اور خدا ان سب کو سلامت و کرامت رکھے، اور ان مجالس میں شرکت کرنے والے علماء اور ذاکرین اور واعظین اور مومنین کو، اور ہمارے یہ دونوں بزرگ جو نظامت کرتے ہیں، اس لیے کہ آج کل ناظموں کا دور ہے، پروفیسر اعجاز صاحب اور ہمارے بزرگ صغیر زیدی صاحب، انہیں آپ سب کو خدا سلامت رکھے. کیونکہ مجھے میرا ٹائم نہیں بتایا گیا، لہذا میں 4-6 گھنٹے پڑھنے کا تو ویسے ہی عادی ہوں. ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں اور میں کیا پڑھوں گا. ایک ایسی درود پڑھیں، ایسا درود پڑھیں کہ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں ان کی آواز مجھ تک پہنچے اور آپ کی آواز ان تک پہنچے. علاقے کے آپ کے حکیم محمد احمد صاحب مشہور و معروف شخصیت ہیں، ان کے فرزند نے بہترین مجلس ابھی پڑھی. ان سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام قرار دی، سورہ رعد، جو فرما رہے سورہ رعد کی آخری آیت کا آخری حصہ. یہ ویڈیو بن رہی ہے، مووی بن رہی ہے، غور فرمائیں. سورہ رعد کی آخری آیت کا آخری حصہ، پوری آیت بھی میں نے نہیں پڑھی، جس میں ناز بنارسی صاحب خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کہہ دو میرے حبیب، قول کہہ دو، کفا باللہ شہیدم
بینی و بینکم، کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں۔ آیت اگر یہاں رک جاتی تو ہم ان اسٹیکروں کو جو پورے پاکستان میں کاروں پر، گاڑیوں پر اور مختلف جگہوں پر لگے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حالات حاضرہ میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ اگر یہ آیت یہاں رک جاتی تو ہم اس اسٹیکر کو، اس کال کو، اس نعرے کو، اس بیان کو، لوگوں کے اس عقیدے کو مان لیتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن آیت اس سے بڑھ کر کہہ رہی ہے قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہہ دو میرے حبیب کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے میں ایک اللہ کافی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا وہ جو عالم کتاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک میں آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہوں، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کیا کہنا۔ آیت کیونکہ آگے بڑھی تو میں کہوں گا کہ جب رسول کی رسالت کے لیے اللہ کافی نہیں ہے تو مسلمانوں کے لیے اللہ کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد وآل محمد صلوات بہت جلدی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا۔ کہہ دو میرے حبیب کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کیا بات۔ یہاں میں نے عرض کیا آپ سب عالم ہیں، اور ایک باقاعدہ عالم فاضل شخصیت مولانا مظہر صاحب تشریف فرمائیں، ان سے میں سوال کروں گا کہ یہ فرمائیں کہ اللہ نے لفظ شہید ایک استعمال کیا ہے اور گواہ دو ہیں۔ کیا کہنا۔ شہید کس کو کہتے ہیں؟ پوچھئے مولانا سے، شہید کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو شہید وہ ہوتا ہے جسے تلوار سے، تیر سے، کمان سے، کلاشن کوف سے، کسی چیز سے شہید کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ ایک شہید ہوتا ہے جو گواہی دینے والا شہید ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اس آیت میں اللہ نے لفظ شہید سے مطلب لیا ہے، دنیا والوں کو سمجھانا چاہا ہے کہ شہید کی معنی ہے گواہ۔ ایک میں گواہ ہوں، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ جبکہ قرآن مجید میں لفظ شاہد بھی ہے، شہید بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خداوند عالم نے لفظ شاہد استعمال نہیں فرمایا، شہید استعمال فرمایا۔ اب جو جاگ رہے ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لفظ شاہد استعمال فرماتا تو شاہد ایسے گواہ کو کہتے ہیں جس نے واقعہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، کسی سچے کے کہنے پر گواہی دے، اسے شاہد کہتے ہیں۔ اور شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی شہید ایسے گواہ کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، خاص طور پہ ایک گروپ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جناب اہل بیت علیہ السلام حاضر ناظر نہیں ہیں۔ جو موالیان حیدر کرار ہیں، جو اس کبھی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، وہ ذرا غور فرمائیں اور مجھے پتہ چلے گا کہ واقعی آپ غور فرما رہے ہیں یا نہیں۔ چیلنج کر رہا ہوں، قرآن مجید میں لفظ شہید استعمال ہوا ایک، گواہ دو ہیں۔ ایک خود اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ جیسے شہید اللہ ہے ویسے شہید وہ ہے۔ سبحان اللہ، ورنہ اللہ اپنے لیے لفظ شہید استعمال فرماتا اور اس عالم کتاب کے لیے لفظ شاہد استعمال فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن نہیں، دونوں کے لیے لفظ شہید۔ شاہد ایسے گواہ کو کہتے ہیں، میں نے مثال دی بچوں کے لیے عرض کروں کہ جس نے واقعہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو گواہی دے دے۔ مثال کے طور پہ یہاں باہر انجمن حیدری کے آگے کوئی واقعہ پیش آ جائے اور قبلہ صغیر صاحب مجھ سے یہ فرمائیں کہ جناب مولانا ہماری کورٹ میں چل کے گواہی دے دیجئے کہ یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ میں نے سچا جانتا ہوں لہذا ان کے کہنے پر گواہی دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں شاہد تو بن جاؤں گا، لیکن کیونکہ واقعے کے وقت میں کراچی میں تھا۔ اب جو تھکے ہوئے ہیں میں کیا کروں ان کا، لیکن شہید نہیں بنوں گا، شاہد بن جاؤں گا۔
مثال دوں، سرکار دو عالم ایک راہ سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک یہودی النسل یہودی ایک گھوڑا اس کی لگام پکڑے ہوئے اور جا رہا ہے۔ سرکار علم نبوت سے جانتے تھے کہ یہ جو اس کے ہاتھ میں گھوڑا ہے یہ اعلیٰ نسل کا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس کو فروخت کرو گے؟ توجہ ہے نا تھوڑا، اس کو بیچو گے؟ کہا کہ ہاں۔ فرماتے ہیں کتنی قیمت؟ کہا اتنی قیمت۔ سرکار نے اتنے پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا لاؤ گھوڑا مجھے دے۔ اس نے کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا۔ آگا صاحب اجازت ہے، آگا طالب صاحب، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، اور اس کے بعد دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے پیسے دیے ہیں تو کوئی گواہ پیش کیجیے۔ اگر آپ نے پیسے دیے تو گواہ پیش کیجیے۔ سرکار نے ادھر ادھر دیکھا، واقعی کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے پیسے بھی جیب میں رکھ لیے، گھوڑا لے کر اور چلنے لگا۔ سرکار بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے جب پہنچے تو ایک تازہ مسلمان ہوئے سرکار کے صحابی، یا علی، اب تھوڑا سا جاگ جائے تو میں کچھ عرض کروں۔ ایک تازہ مسلمان، یا علی، تازہ مسلمان، اس لیے کہ ابھی تازہ مسلمان تھے، راز و رموز اسلام سے واقف نہیں تھے، ان پر کوئی ہم تہمت نہیں لگا رہے کیونکہ تازہ مسلمان تھے۔ آگے بڑھے، سرکار فرماتے ہیں فلاں ابن فلاں، میں نے اس کو قیمت دی ہے، منہ مانگی، یہ گھوڑا میرے حوالے نہیں کرتا۔ کہ سرکار کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ پیسے دیے ہیں تو کوئی گواہ پیش کیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے پاس کوئی گواہ تو ہے نہیں۔ تو کہتے ہیں سرکار ہے کافر لیکن یہ کہہ تو صحیح رہا ہے۔ لین دین کے وقت یا تو لکھت پڑھت کی جاتی ہے یا گواہ رکھا جاتا ہے۔ یا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور صاحب آئے، سرکار فرماتے ہیں فلاں ابن فلاں، میں نے اس کو پیسے دیے ہیں، یہ گھوڑا میرے حوالے نہیں کرتا۔ کہا کہ سرکار کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں یہ کہتا ہے کہ سرکار ہے کافر لیکن بات تو اس کی صحیح ہے۔ علامہ حسین بگجاڑا صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ کم سے کم 3 صحابی، زیادہ سے زیادہ 10 صحابہ، سب نے وہی بات کی جو پہلے نے کی۔ اس واقعے سے میں ٹیسٹ لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ لہذا جیسے ہی 10 صحابہ جمع ہوئے تو سامنے سے مولا کائنات آتے ہوئے دکھائی دیے۔ عرض کرتے ہیں سرکار یہ مجمع کیوں لگا ہوا ہے، کیا سبب ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یا علی، میں نے اس کو پیسے دیے ہیں، یہ مجھے گھوڑا میرے حوالے نہیں کرتا۔ مولا کائنات نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، یا علی، نیام سے تلوار نکالی اور اس کافر کے سر تک لے آئے۔ جب اس کے سر پر تلوار پہنچی تو وہ کافر تو خاموش ہے یہودی، یہ 10 کے 10 پکار اٹھے، یا علی یہ کیا غضب کر رہے ہیں، اس کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ مجھے اس یہودی کے، اس کافر کی بے ایمانی پر حیرت نہیں ہے، تمہارے ایمان پر حیرت ہے۔ اس کافر کی بے ایمانی پر حیرت نہیں ہے، تمہارے ایمان پر حیرت ہے۔ جب میرے رسول نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس وقت پوچھا تھا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ جب میرے رسول نے فرمایا تھا کہ جنت ہے، اس وقت پوچھی تھی کہ کہاں ہے؟ جب میرے رسول نے فرمایا تھا کہ حور و غلمان ہے، اس وقت پوچھے تھے کہ کہاں ہیں؟ جب میرے رسول نے فرمایا تھا کہ ملائکہ ہیں، جنت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس وقت پوچھا تھا کہ کہاں ہیں؟ اس وقت تو تم نے نہیں پوچھا۔ سرکار دو عالم نے، اور ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے سرکار دو عالم نے مسلمانوں کو اللہ بتلایا لیکن چھپا کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت بتلائی لیکن چھپا کر، سبحان اللہ، حور و غلمان بتائے چھپا کر، رسول پاک نے ساری چیزیں چھپا چھپا کر بتائیں۔ سارے مسلمان ان کو ماننے کو تیار ہیں، اور جنہیں کاندھوں پر اٹھا اٹھا کر دکھایا ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے مسلمان۔ بھائی تھوڑی سی توجہ کرو، نعرہ حیدری، یعنی جنہیں کاندھوں پر اٹھا اٹھا کر دکھایا انہیں مسلمان ماننے کو تیار نہیں۔ خیر سرکار فرماتے ہیں کہ یا علی میں نے اس کو پیسے دیے ہیں، یہ مجھے گھوڑا حوالے نہیں کرتا۔ تو مولا کائنات جب تلوار چلانے لگے تو وہ یہودی آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، جس نبی کا آپ جیسا گواہ ہوگا
یا علی یا علی. جس نبی کا آپ جیسا گواہ ہوگا اس نبی پر اگر میں کلمہ نہ پڑھوں تو میری بدقسمتی ہوگی. یا علی یا علی. ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے محمد علی. اچھا اتنی بڑی تعداد میں مومنین تشریف فرمائیں, خدا نظر بد سے بچائیں, لیکن درود آپ ایسا پڑھ رہے ہیں کہ مجھے ابھی مسائل شروع کر دینا چاہیے. محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد. یہ بہت بڑی عبادت ہے درود. میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں اور وہاں یہ مولانا مدر صاحب قبلہ گواہ ہیں کہ حاجیوں کو جب لے کے جاتے ہیں تو وہاں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے مزار کے باہر حاجیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھ کر ایک نشست میں فردن آ کر 5550 مرتبہ درود ہدیہ کریں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کو, پھر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جو دعا مانگیں گے مستجاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ درود بہت بڑی عبادت ہے, سبحان اللہ. لہذا اس میں بخل نہ کیا کریں. انچولی میں اشرا پڑھ رہا تھا, تیسری چوتھی مجلس تھی, تو وہاں ایک نوجوان آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولانا مجھے آپ کی مجلس بہت پسند ہے, لیکن یہ جو آپ بار بار درود پڑھواتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا کہ میں اسنا شری نہیں ہوں, شیعہ نہیں ہوں. میں کہا تو اور مہربانی کہ آپ کم از کم ہماری مجلس میں آ رہے ہیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں. کم از کم آپ مجلس میں آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے مولوی غلط کہتے ہیں کہ شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ سے کہ واقعی وہ جاگ رہے ہیں کہ جناب کہتا ہے کہ یہ درود جو ہے فقط نماز میں پڑھنے کے لیے. تو میں نے کہا آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ, اللہ اور اس کے ملائکہ. تو اگر نماز میں درود پڑھنے کا حکم ہے تو اللہ کس کی نماز پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کس کی نماز پڑھ رہا ہے؟ کہ جو اللہ نماز میں درود پڑھ رہا ہے. اگر اللہ نماز میں درود پڑھ رہا ہے تو جس کی یہ اللہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ وہ ہوگا جس کی نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر اللہ تو آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گا. لہذا نماز میں درود پڑھنے کا حکم ہے, لیکن یہ درود اس میں مضارع کا صیغہ ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. اے مومنین آپ بھی درود بھیجیں اور بھیجتے رہا کریں. تو کہتا ہے نہیں یہ آپ شیعوں کی تعویل ہے, میں اس کو نہیں مانتا. تو میں نے دل میں سوچا یہ ایسے مدرسے کا پڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں میں نہ مانوں کی گردان پڑھائی جاتی. تو میں نے کہا اب اس کو ہم وہ جواب دیں گے جو ہمارے مدارس میں حاضر جوابی کا علم پڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو میں نے آہستہ سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ تم مانتے نہیں ہو کہ یہ درود آل محمد کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ کہتا ہے نہیں پہنچتا, اس کا کوئی فائدہ نہیں, صرف نماز والا پہنچتا ہے, اس کے علاوہ صبح شام پڑھنے والا نہیں پہنچتا. تو میں نے عرض کیا کہ اگر درود یہ نہیں پہنچتا, تم کہتے ہو آل محمد کو درود کا کوئی فائدہ نہیں, تو ذرا یہ بتاؤ تمہارے والد صاحب زندہ ہیں؟ کہنے نہیں انتقال کر گئے. میں نے کہا دادا پہلے مر گئے. تو میں نے جلدی سے آہستہ سے کہا کہ تمہارے باپ اور دادا پر اللہ کی لعنت. یا علی یا علی. تمہارے باپ اور دادا پر اللہ کی لعنت. سبحان اللہ. یا علی. سائیں تشکیل شاہ توجہ فرمائے گا ظفر بھائی, کہا کہ تمہارے باپ اور دادا پر اللہ کی لعنت ہو. تو جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا تو اس نے آستین چڑھائی, میں تو گرمی سے چڑھائی ہے, اس نے غصے سے چڑھائی, اور کہتا ہے کہ آپ میرے مرے ہوئے باپ دادا پہ لعنت بھیج رہے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ آپ انچولی میں کھڑے ہیں, مجلس پڑھ کے اترے ہیں, شیعہ علاقہ ہے اور میں شیعہ نہیں ہوں تو میں آپ کا گریبان نہیں پکڑ سکتا. آپ میرے مرے ہوئے باپ دادا پہ لعنت بھیج رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ ابھی تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ درود آل محمد کو نہیں پہنچتا. یا علی یا علی. اس کا مطلب ہے آپ نہیں سمجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ درود آل محمد کو نہیں پہنچتا, یہ لعنت کیسے تمہارے باپ دادا کو پہنچ گئی؟ یا علی یا علی. سبحان اللہ. یہ لعنت کا پہنچ جانا. یا علی, خدا آپ کو سلامت. یا علی. یہ لعنت کا پہنچ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تم ناراض ہو رہے ہو. ناراض ہونا بتاتا ہے کہ لعنت پہنچ گئی. تو ہم خوش ہو کر درود پڑھ کے بتاتے ہیں کہ درود بھی آل محمد کو پہنچ جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. لہذا بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میں عرض کر رہا تھا کہہ دو میرے حبیب کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب.
آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. آپ پوچھئے مولانا مظہر عباس صاحب سے, صاحبان علم و فہم سے, آغا طالب صاحب تشریف فرمائیں, کربلا کے مجاور رہیں, ان عربی زبان ہے, ان سے پوچھئے آیت میں لفظ کتاب استعمال ہوا ہے. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. علم القرآن استعمال نہیں ہوا. یا علی یا علی, میں جان لے جانا چاہ رہا ہوں. علم الکتاب استعمال ہوا ہے, علم القرآن استعمال نہیں ہوا. اگر علم القرآن استعمال ہوتا تو ہر حافظ قرآن جو آنکھیں نہ رکھتا, یا علی یا علی, جو آنکھیں نہ رکھتا ہوتا, یا علی سبحان اللہ, یا علی, وہ یہ کہتا کہ جناب میں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے, کلمہ پڑھ کے رسول کی گواہی دے رہا ہوں, میں اس آیت کا مصداق ہوں. یا علی علی, میں رسول کی رسالت کا گواہ ہوں اس لیے کہ قرآن میں نے حفظ کیا ہوا ہے. لیکن نہیں, اللہ نے ومن عندہ علم الکتاب استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے جو اس آیت کا مصداق ہوگا وہ گواہ رسالت بھی ہوگا, کم از کم 4 کتابوں کا عالم بھی ہوگا. یا علی علی, ایک کتاب نازل نہیں ہوئی, 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں, کم از کم 4 کتابوں کا عالم ہوگا. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ آخر اللہ نے کیوں فرمایا کہ ایک آپ گواہ ہیں دوسرا میں؟ اور یہ اعتراض کس نے کیا تھا؟ کفار و مشرکین نے, کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی گواہ پیش کیجئے. اعتراض کس نے کیا تھا ذرا بتائیں؟ کفار و مشرکین نے. کس پر کیا تھا؟ سرکار دو عالم پر. سرکار تو خاموش ہیں, پابند وحی ہیں, برا کس کو لگا؟ یا علی علی, برا اللہ کو محسوس ہوا. تو یہاں سے ایک کلیہ اور قاعدہ بن گیا کہ رسول پر اگر کوئی اعتراض کرے گا, آج کرے یا ماضی میں کرے یا مستقبل میں کرے, اگر وہ رسول پر اعتراض کر رہا ہے تو پہلے تو کافر مزاج ہے. یا علی یا علی, جو جاگ رہے وہ لطف لیں گے. جو رسول پر اعتراض کسی موقع پر کرے گا وہ مزاجن کافر ہے, اور دوسرے جو رسول پر اعتراض کر رہا ہے وہ رسول پر نہیں اللہ پر اعتراض کر رہا ہے. تبھی تو اللہ کو برا لگا. فوراً جبرائیل امین یہ آیت لے کر آئے, کہہ دو آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو میں کہوں گا یا اللہ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر فقط یہ فرماتا کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے میں ایک اللہ کافی ہوں, تو کیا مجھ میں جرت ہوتی کہ میں یہ کہتا کہ نہیں اللہ تو نے اپنے ساتھ کسی اور کو گواہ کیوں نہیں بنایا؟ کیا آپ میں جرت تھی کہ آپ اللہ پر اعتراض کرتے؟ کسی میں جرت نہ تھی. پھر یہ اللہ نے دوسرا گواہ اپنے ساتھ کیوں ملایا جبکہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا؟ وہ وحدہ لا شریک رسالت کی گواہی کی منزل میں کسی غیر خدا کو اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے. یا علی یا علی, مولانا بہت جرت سے بات کر رہا ہوں میں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہر گناہ معاف کرے گا, شرک معاف نہیں فرمائے گا, لیکن رسالت کی گواہی کی منزل میں اپنے ساتھ کسی اور کو بھی ملا رہا ہے. میں کہوں گا یا اللہ یہ کسی اور کو شامل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو شاید جواب آئے گا اس کا سبب یہ ہے کہ 2 مسئلے حل ہونے ہیں, ایک اللہ کا ایک رسول کا. یا علی یا علی, اللہ کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو خالق حقیقی ہے. رسول کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو رحمت للعالمین ہے. میرے استاد تشریف فرمائے لال دنو صاحب قبلہ, ان سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا مسئلہ کیا ہے, رسول کا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں مسئلہ ہے, جب اللہ نے اول نوری مخلوق کو خلق کیا, اور سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے میرا نور خلق کیا, چاہے 1 سیکنڈ کے لیے وہ خالق بھی یکتا, یہ مخلوق بھی یکتا. یا علی یا علی, وہ خالق بھی یکتا, یہ مخلوق بھی یکتا. اب اللہ کا مسئلہ یہ تھا کہ اسے اپنی یکتائی بچانی تھی, اور رسول کا مسئلہ یہ تھا کہ رسالت کی کا عینی گواہ بنانا تھا. تو کہہ دیا میرے حبیب جلدی سے کہہ دو انا والی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں, تاکہ تم 2 ہو جاؤ, میری یکتائی بچ جائے. یا علی یا علی, اور میری رسالت تمہاری رسالت کا عینی گواہ بھی بن جائے. اس لیے لفظ شہید استعمال ہوا. پتا چلا کہ جب رسول کو رسالت مل رہی تھی تو علی دیکھ رہے تھے. یا علی یا علی, اور جب علی کو امامت مل رہی تھی تو نبی دیکھ رہے تھے. کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے بس زحمت تمام کر رہا ہوں,
توجہ شرط ہے، 2 جملے فضائل کے عرض کروں گا. کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ مجھے دکھائیں. یہاں میرے برادران اہل سنت بھی تشریف فرمائیں، وہ پوچھیں اپنے علماء سے کہ وہ کون ہے کہ جو گواہ رسالت بھی ہے، عالم کتاب بھی ہے. اگر آپ کو نہ ملے تو آپ آئیے 13 رجب کو خانہ کعبہ میں. یا علی یا علی. اگر آپ کو نہ مل سکے تو آپ خانہ کعبہ میں آئیے 13 رجب کو. ہم بتاتے ہیں کہ گواہ رسالت گواہی بھی دی وہاں، اور قرآن مجید کا عالم کتاب ہونے کا بھی ثبوت دیا. لیکن یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ جب کبھی کسی کو فضیلت عطا کرتا ہے تو اس کے کسی عمل کے سبب سے عطا کرتا ہے. یا آپ کیوں عقیل شاہ، تشکیل شاہ، جاوید شاہ اور ان کے بھائیوں کی عزت کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں دور سے عالی مدد کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنا بڑا عمل کیا کہ جس کے قبول نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا علیہ، چیلنج کر رہا ہوں، کوئی ایسا عمل نہیں جس کا مجھے یقین ہو کہ وہ قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں. مجھے نہیں پتا میں جو ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، نہیں پتا میں جو روزے رکھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. لیکن نہیں، یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ جس کے رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا علی، توجہ نہیں فرما، تھوڑی سی توجہ فرما لیں. یا علی، کیوں دلیل دے رہا ہوں؟ دلیل یہ ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ میری نماز میں میرے معصوم شریک ہیں، سبحان اللہ. نہیں کہہ سکتا کہ میرے روزے میں میرے ساتھ میرے معصوم شریک ہیں، لیکن اس مجلس میں میرے معصوم میرے ساتھ شریک ہیں. یا علی، سبحان اللہ. خدا آپ کو بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس عبادت میں معصوم شریک ہو جائیں اس کے رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کیوں عزت کر رہے ہیں ان کی؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑی عبادت کر سر انجام دے رہے ہیں، اسی لیے عزت کر رہے ہیں نا. علی علیہ السلام نے کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آدم سے لے کر خاتم النبیین تک کسی نبی کو خانہ کعبہ میں پیدا نہیں کیا؟ یا علی یا علی یا علی یا علی، خدا آپ کو سلام، خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ مولا علی کا کون سا عمل تھا کہ جو اللہ کو اتنا پسند آیا؟ رسول پاک منبر پہ تشریف فرمائے، صحابہ کرام سامنے موجود ہیں، سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں پیارے صحابیوں علی کے کچھ فضائل سناؤں؟ یا علی یا علی. یہ سوائے کے محرکہ میں بھی اختصار کے ساتھ روایت ہے. کہا کہ علی کے تمہیں کچھ فضائل سناؤں؟ تو کہا کہ ہاں یا رسول خدا. تو سرکار فرماتے ہیں علی کے کچھ فضائل ایسے ہیں جس میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی علی کا شریک ہے. یا علی یا علی. یہ نہیں فرمایا تشکیل شاہ صاحب کہ علی ان کے فضائل میں شریک ہیں. یا علی یا علی. فرمایا وہ نبی علی کے فضائل میں شریک ہیں. یا علی. فضائل علی کے ہیں، شریک وہ ہیں. اور کچھ فضائل علی کے ایسے ہیں جس میں آدم سے لے کر مجھ خاتم تک کوئی علی کا شریک نہیں ہے. یا علی یا علی. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نہ ہو کتاب میں ذمہ دار ہوں، لیکن توجہ شرط ہے. سرکار فرماتے ہیں علی کے کچھ فضائل ایسے ہیں جس میں میں بھی شریک نہیں ہوں علی کا. تو کچھ پہچانے ہوئے لوگ بیٹھے تھے، یا علی یا علی. وہ ایک دوسرے کو کوہنی مارنے لگے کہ ہمارا جگر پھٹ رہا ہے، جلدی کرو رسول سے پوچھو وہ کون سے فضائل ہیں جس میں آپ بھی علی کے شریک نہیں. یا علی یا علی. تو سرکار فرماتے ہیں اچھا سننا چاہتے ہو تو سنو. علی کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ آدم سے لے کر مجھ خاتم تک اللہ نے کسی کو خانہ کعبہ میں ولادت کے لیے منتخب نہیں کیا سوائے علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا علی. خدا آپ کو سلامت. سبحان اللہ. یا علی. علی. کسی کو شریک نہیں کیا، کسی کو پیدا نہیں کیا سوائے علی ابن ابی طالب کے. اور دوسری علی کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے آدم سے لے کر مجھ خاتم تک کسی نبی کے لیے آسمان سے تلوار نازل نہیں کی، علی کے لیے ذوالفقار نازل فرمائی. یا علی. 70 فضائل بتائیں سرکار نے، 70 جس میں کوئی شریک نہیں ہے، خاتم النبیین بھی شریک نہیں ہے. یہ ہر ایک کو برداشت نہیں ہوگی بات. یا علی یا علی. اگر یہ مجھے حکم دیں گے تشکیل شاہ اور صبح تک پڑھتا رہوں گا 70 کے 70 فضائل بیان کر سکتا ہوں. یا علی. لیکن میں سید ہوں، دوسرا کا حق نہیں کھاؤں گا.
میرے بھائی ظفر سہیل میرے ساتھ ہیں، یہ پڑھیں گے، لہذا بس 2-3 باتیں عرض کروں گا اور اپنے موضوع پہ رہوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ علی کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ ذوالفقار کسی کے لیے نازل نہیں ہوئی سوائے علی کے لیے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ علی کو اللہ نے جیسا مجھ جیسا خسر عطا کیا، ایسا نہ آدم کو عطا کیا نہ مجھے عطا کیا۔ یا علی اللہ نے جیسا علی کو مجھ جیسا خسر عطا کیا، ایسا کسی کو عطا نہیں کیا۔ علی کو جیسی زہرا جیسی زوجہ عطا کی، ایسی مجھے بھی عطا نہیں کی۔ علی کو حسنین جیسے بیٹے عطا کیے، ایسے آدم سے لے کر مجھ تک کسی کو عطا نہیں کیے۔ لیکن بس یہیں تک رہوں گا کہ علی ابن ابی طالب کی کون سی ایسی فضیلت تھی۔ میں نے مثال دی کہ آپ ان سید برادری کی تعریف عزت کیوں کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا یہ عمل اور عبادت سر انجام دیتے ہیں، اس لیے آپ ان کی عزت کر رہے ہیں۔ تو علی علیہ السلام کا کون سا ایسا عمل تھا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اتنی بڑی فضیلت عطا کی کہ خانہ کعبہ میں پیدا کر دیا؟ اچھا عمل تو ہوگا پیدا ہونے کے بعد، یا علی یاد، اس کا مطلب ہے تھک گئے آپ۔ عمل تو ہوگا پیدا ہونے کے بعد، یہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کون سا عمل ہے؟ تو خدا کی قسم میرے مطالعے میں ایسا کوئی عمل مولا کا نہیں آیا کہ جس کے عوض اللہ نے علی ابن ابی طالب کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا ہو۔ ہاں اب جو جاگ رہے ہیں، سوائے علی ابن ابی طالب کے بابا جناب ابو طالب کے ایک عمل کے۔ یا علی اجازت دے تو میں آپ کو، یا علی مہربان، نعرہ ایسا لگا رہے ہیں کہ بس مجھے مصائب پڑھ کے اتر جانا چاہیے اور مجلس ہی گل ہو جانی چاہیے۔ یا علی، میری مجبوری یہ ہے کہ میرے سر پہ امامہ ہے، میں ممبر توڑ نہیں سکتا، ممبر ہلا نہیں سکتا۔ برائے خوشنودی جناب ابو طالب بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کون سا ایسا عمل ہے سوائے جناب ابو طالب کے ایک عمل کے؟ وہ کون سا عمل؟ بس وہ عرض کر کے اور نتیجہ دوں۔ جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ، بچوں کی معلومات میں یہ جو آگے بیٹھے ہیں 2-4 بچے، وہ ذرا غور فرمائیں۔ جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ حضور کے بابا اور مولا کائنات کے بابا، دونوں حقیقی بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ، ان کی ماں ایک ہی ہے اور بھائیوں کی مائیں دوسری ہیں۔ جناب عبد المطلب کی دیگر ازواج سے دیگر اولاد ہوئی، لیکن جناب عبد المطلب کی وہ زوجہ، نہ معلوم اللہ کو یہ نام کتنا پسند ہے کہ ان دونوں شخصیات کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے۔ یا علی اللہم صلی اللہ۔ جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ دونوں کی ماں جناب فاطمہ، سبحان اللہ، اور دونوں ایک ہی بی بی سے اس دنیا میں آئے۔ میں کہوں گا یا اللہ یہ دونوں گوہر ایک صدف میں کیوں رکھے؟ تو شاید جواب آئے گا کہ میں نے دونوں گوہر ایک صدف میں اس لیے رکھے کہ ایک گوہر پر نبوت کا خاتمہ ہوگا، ایک سے امامت کا سلسلہ جاری ہو ساری۔ لہذا جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب سگے بھائی، حقیقی بھائی، ماں بھی ایک اور بابا تو ہیں جناب عبد المطلب، سبحان اللہ۔ اور حضور پاک کے بابا کا انتقال ہو گیا سرکار کی ولادت سے پہلے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ سرکار کی ولادت بعد میں ہوئی ہے، حضرت عبداللہ کا پہلے انتقال ہو گیا۔ جب جناب عبداللہ انتقال کر گئے اور وہ وقت آیا بی بی آمنہ پر جو مولا کائنات پر 13 رجب کو آیا تھا، یعنی اس دنیا میں آمد کا وقت، تو بی بی آمنہ بیوہ ہیں، شوہر سر پہ موجود نہیں ہے، تو جناب فاطمہ بنت اسد زوجہ جناب ابو طالب دوڑی بھی آئیں اور آ کر کہتی ہیں میرے سردار ہماری بھاوج آمنہ پریشان ہیں، ان کے گھر مشکل وقت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت اسد جائیے، آپ ان سے کہیے گھبرائیں نہیں، وہ میرے گھر آ جائیں، اور جب میرے گھر آ جائیں گی تو ان کی ولادت ہوگی اور اللہ آسمان سے حوریں نازل فرمائے گا۔ یا علی نو روایت میں ذمہ دار ہوں، آپ جیسے چاہیں سنیں، مجھے اپنی ڈیوٹی دینی ہے کہ جناب ابو طالب کو دنیا کافر کہتی ہے، میں کہتا ہوں جو حوروں کا علم رکھے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ یا علی حوریں آئیں، یہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابو طالب نے سچ کہا تھا،
اور جناب بی بی آمنہ کو بی بی فاطمہ بنت اسد مادر مولا کائنات گئیں اور ان کو اپنے گھر لے آئیں اور کہا گھبرائیے نہیں. جب وہ آپ کے گھر آ گئیں، مکے میں آج بھی وہ گھر موجود ہے جو لائبریری بنا دیا گیا ہے، محلہ بنی ہاشم کو ہے ابو قبیس کے پاس، جو حج پر جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی، لائبریری بنا دیا. وہ جناب ابو طالب کا گھر تھا. جناب آمنہ آئی جناب ابو طالب کے گھر. وہ وقت آیا 17 ربیع الاول ہو یا 12 ربیع الاول، یہ سنو سال کے محتاج نہیں ہے. اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا. یا علی یہ تو سرکار کا احسان. محمد صلوات آپ کو سلامت صلی اللہ صلی اللہ. یہ سرکار کا احسان ہے کہ وہ زمین پر آ گئے، ورنہ یہاں کی مخلوق نہیں ہے. 12 کو آئے ہوں یا 17 کو، مسلمانوں کا عقیدہ 12 کا ہے، ہمارا 17 کا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ اس دنیا میں آئے، اب جو جاگ رہے ہیں وہ لطف لیں گے کہ جناب ابو طالب جناب آمنہ کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں اور ولادت ہوئی سرکار کی جناب ابو طالب کے گھر میں. یا علی جناب ابو طالب کے گھر میں سرکار کی ولادت. یہ جناب ابو طالب نے سرکار دو عالم پر احسان کیا ہے. بتائیے یہ احسان سرکار پر کیا ہے؟ نہیں. وما محمد الا رسول، قرآن میں آیت موجود ہے کہ یہ رسول سوائے رسول کے اور کچھ نہیں ہے. اور رسول کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے پر احسان نہیں کیا، سرکار کو اپنے گھر بلا کر سرکار دو عالم کی ولادت اپنے گھر کرا کے اللہ پر احسان کیا. یا علی اور قرآن مجید کی آیت ہے، یا علی خدا آپ کو سلامت ہے. یا علی قرآن کی آیت ہے، یا علی یا علی قرآن مجید کی آیت ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے. اے ابو طالب تم نے میرے حبیب کو اپنے گھر بلا کر مجھ پر احسان کیا، میرے حبیب پر احسان نہیں کیا. اب اس کا بدلہ میں تمہیں یہ دوں گا کہ تمہارے بیٹے کی ولادت میرے گھر میں ہوگی. خدا آپ کو سلامت، خدا آپ کو سلامت رکھے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی تم نے احسان کیا مجھ پر، محمد. اب اس کا بدلہ میں دوں گا. اور دیکھیے ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق احسان کرتا ہے اور بدلہ دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق بدلہ دیتا ہے. ابو طالب نے اپنی حیثیت کے مطابق، ابو طالب کے پاس مکے میں اپنے گھر سے بلند کوئی جگہ نہیں تھی، اللہ نے اس کا بدلہ اپنی حیثیت کے مطابق دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ میرے پاس وہ گھر ہے کہ قیامت تک لوگ طواف کرتے رہیں گے اور علی کی ولادت کو یاد کرتے رہیں گے. لہذا جناب ابو طالب کا یہ عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے جناب علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا. بس آ گیا میں اپنے نتیجے پر. جب 13 رجب کو مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو آپ سب جانتے ہیں کہ 3 دن کے بعد رسول پاک تشریف لائے اور ہاتھوں پر بلند کیا اور اس کے بعد اپنی زبان دہنے علی بن ابی طالب میں دی. اہل سنت کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، ہم علیہ السلام کہتے ہیں. وہ اس لیے کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ علی کا چہرہ نہ کبھی بتوں کے سامنے جھکا، نہ علی نے کبھی پیدا ہوتے ہی بتوں کی کو دیکھا. اگر زیارت کی تو چہرہ رسول کی زیارت کی. اس لیے علی کا چہرہ کرم ہے اللہ کا. ہم علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ بچوں کے لیے عرض کر دوں، یہ سوال جیو میں بھی آیا تھا اور اس دفعہ رمضان محرم میں جو ہمارا پروگرام کاٹ چھانٹ کے نشر کیا گیا اور ہمارے جوابات کو نہیں نشر کیا گیا صحیح معنی میں، اس پر ہم نے پوری دنیا میں احتجاج کیا، امریکہ میں بھی جا کر احتجاج کیا کہ جناب یہ ہمارے مطلب کو کاٹ کر نشر کرتے ہیں اور ان کے مطلب کو، ان کی بات کو واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں. لیکن اگر اصل پروگرام دیکھیں ریکارڈ تو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت کیا نہیں ہے. وہاں میں نے مولانا کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں. یہ جملہ کہا تھا کہ آپ سوال کر رہے ہیں کہ صاحب ہم 2 مہینے 10 دن تک کیوں ماتم کرتے ہیں، حسین پر گریہ کریں زیادہ سے زیادہ 1 دن تک. تو جو دوسرے مولانا تھے، یہ دوسرے پروگرام کی بات کر رہا ہوں جو اس سے پہلے نشر ہوا، وہ کاٹ دیا. اس میں کہتے ہیں کہ آپ حضرات کیوں مولا حسین کا غم کرتے ہیں؟ آپ مولا سے محبت کرتے ہیں؟ اگر اجازت دیں تو یہ بات عرض کرتا چلوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں نے کہا ہاں جناب ہم مولا حسین کا غم کرتے ہیں محبت میں. کا محبت کی تو دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کا پیارا ترقی پا جائے تو اس کی ترقی پر خوشی کریں. میں نے کہا کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولانا؟
وہ مولانا کون تھے؟ شبیر احمد اظہری، نام بھی بتا رہا ہوں، جو اعتراض کر رہے تھے اور وہ کاٹ دیا پروگرام، وہ نشر بالکل نہیں ہوا، سوال جواب دونوں نشر نہیں ہوئے. کہا کہ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ دیکھیے فطرت کا ایک اصول ہے، اگر یہ ہمارے استاد اعجاز صاحب جو ریٹائر ہو گئے ہیں پروفیسری سے، ان کو اعزازی طور پر بنا دیا جائے یونیورسٹی کا چیئرمین یا یونیورسٹی کے کسی بڑے عہدے پر فائز کر دیا جائے تو سارے جا کر مبارک دیں گے کہ آغا صاحب، اعجاز صاحب، آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ نے ترقی دی، مٹھائی دیں گے بھی، مٹھائی لیں گے بھی. وہ مولانا کہتے ہیں کہ آپ مولا حسین کی شہادت پر غم کیوں کرتے ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ وہ شہید ہو گئے. میں نے کہا بالکل ہوئے. کہا ان کا رتبہ بڑھا یا نہیں بڑھا؟ اب وہ مولانا کہہ رہے ہیں ان کا رتبہ بڑھا، وہ سید الشہداء ہو گئے یا نہیں؟ میں نے کہا رتبہ تو ان کا خلقت میں بڑھا ہوا ہے یار، وہ پیدائشی رتبہ بلند رتبہ ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سید الشہداء ہو گئے مولا حسین. میں نے کہا بالکل ہو گئے. پہلے جناب امیر حمزہ تھے، کربلا کے بعد مولا حسین سید الشہداء. کہا کہ جب وہ سید الشہداء ہو گئے تو پیش خدا ان کا رتبہ بڑھ گیا. میں نے کہا ہاں. کہا کہ آپ پھر مبارک دیں ایک دوسرے کو، کیونکہ آپ ان سے دوستی کرتے ہیں، دوستی کا حق ادا کرتے ہیں، تو ان کو ترقی ہو گئی، ترقی ہو جانے پر ان کو مبارک دیں اور ان کے دوستوں کو بھی مبارک دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، یہ 152 ملکوں میں دیکھا جائے گا پروگرام اگر نشر ہو گیا. میں چیلنج کر رہا ہوں اور شیعہ مولوی ہونے کے ناطے دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد 10 محرم کو یا ایام اعزا میں کوئی مومن کالے کپڑے نہیں پہنے گا، کوئی مومن پیروں سے نالین نہیں اتارے گا، کوئی شیعہ سر سے ٹوپی نہیں اتارے گا، کوئی شیعہ زنجیر نہیں مارے گا، کوئی شیعہ کما نہیں مارے گا. میں دعویٰ کر رہا ہوں شیعہ مولوی ہونے کے ناطے. یہ آپ کی خاموشی فطری بات ہے، یہ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں؟ میں نے وہاں دعویٰ کیا شبیر احمد اظہری کے سامنے اور ڈاکٹر عامر لیاقت کے سامنے کہ جناب آپ مولانا صاحب اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے دعویٰ کریں اس اصول کے تحت کہ جناب مولا حسین کا رتبہ بڑھ گیا، وہ سید الشہداء ہو گئے، ہم ان کی خوشی میں خوشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، غم نہیں کرتے، آئندہ نہیں کریں گے غم، میں وعدہ کر رہا ہوں. لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں اور اس میڈیا پر بتائیں کہ آئندہ عید قرباں کے دن آپ سارے مسلمان کالے کپڑے پہنیں گے. یا علی یا علی. اب جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے وہ نہیں سمجھے. یا علی، خدا آپ کو سلام. آپ سارے مسلمان زنجیر لگائیں گے، آپ سارے مسلمان روڈ پر بندر روڈ پر آئیں گے، آپ سارے مسلمان کما لگائیں گے، پیروں سے نالین اتاریں گے، سر سے ٹوپی اتاریں گے. تو جیسے پیچھے والوں کی سمجھ میں نہیں آئی ایسے مولانا کی بھی سمجھ میں نہیں آئی. یا علی یا علی. تو مولانا کہتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ، عید قربا پر ہم غم کریں؟ میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ مولا حسین کا رتبہ بڑھ گیا، پیش خدا وہ سید الشہداء ہو گئے، شہید ہو گئے، لہذا دوست کو خوشی کرنی چاہیے. تو حضرت اسماعیل کا رتبہ گھٹ گیا. یا علی یا علی یا علی. نعوذ باللہ، ان کا رتبہ گھٹ گیا، ان کے نیچے دمبا آ گیا، وہ شہید ہونے سے رہ گئے. تو اس اصول کے تحت آپ عید قربا کے دن قربانی نہ کیجئے، غم کیجئے، کیونکہ آپ کے دوست کا نعوذ باللہ رتبہ گھٹ گیا. یا علی یا علی، آپ کو سلامت رکھے یا علی. ہم اس اصول کے تحت ٹھیک ہے غم کرنا چھوڑ دیں گے. تو فوراً تشکیل شاہ صاحب انہوں نے ایک جملہ کہا، مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم مولا جناب اسماعیل کی قربانی کو یاد نہیں کریں گے جبکہ وہ قربان نہیں ہوئے تو ہم ملت ابراہیمی سے نکل جائیں گے. تو میں نے کہا مولانا اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ آپ ملت ابراہیمی سے نکل جائیں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ایام اعزا میں غم نہیں کریں گے تو ملت محمدیہ سے نکل جائیں گے. یا علی یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے. بر محمد والے محمد صلوات. اللہم اگر آپ 10 محرم محمد والے محمد. لہذا یہ پورا کا پورا سوال جواب انہوں نے کاٹ دیا. اسی طرح سے جس مولوی نے ہمیں جہنمی کہا تھا، جس پر ہماری قوم میں بھی اشتعال تھا، اس کا جواب ہم نے دیا کہ جناب میں نے ابھی بتایا کہ ام المومنین نے ماتم کیا رسول کی شہادت پر. اگر جہنمی ماتم کرنے والا ہے تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا علی یا علی. اور جو نہیں فرمایا آپ، میں نے ابھی بتایا کہ جناب فلاں فلاں نے ماتم کیا، صحابہ نے پورے دلائل دیے ہیں، کچھ نشر ہوئے کچھ کاٹ دیے. تو یہ جملہ بھی انہوں نے کاٹ دیا کہ جناب یہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے. تو بہرنو یہ سوالات ہوتے ہیں
تو وہاں بھی ایک سوال ہوا تھا کہ جناب علی علیہ السلام کو آپ علی علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ جناب آپ کرم اللہ وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ علی کا چہرہ کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا، کبھی بتوں کو نہیں دیکھا، پیدا ہوتے ہی 3 دن تک چہرہ رسول پر کی زیارت کی، اور علیہ السلام ہم اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیت ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام۔ نبی فرماتے ہیں علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی۔ یا علیہ سبحان اللہ، ہم اس لیے علیہ السلام کہتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ میرے بھائی ظفر سہیل داد کم دیتے ہیں خطبہ کو، واعظین کو، لیکن خود لیتے ہیں داد۔ تو ابھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے داد دیتے ہیں کہ دونوں نبی اور علی خانہ کعبہ کے باہر، نبی نے ہاتھوں پر اٹھایا اور اس کے بعد زبان اپنی علی ابن ابی طالب کے دہنے مبارک میں دی، جیسے ہی زبان چوسی آنکھیں کھولی اور اس کے بعد فوراً کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ یا علی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ علماء تشریف فرمائیں سب سے پہلے یا رسول اللہ علی ابن ابی طالب نے کہا۔ اب پوچھئے ان سے کیا رسول نے نبوت اور رسالت کا اعلان کر دیا تھا؟ وہ تو 10 سال بعد کریں گے۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی رسول کی رسالت کی گواہی دے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا آپ کو سلام۔ سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، بلکہ علی ابن ابی طالب نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ شیعہ سنی جو یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ سنت علی ابن ابی طالب پر عمل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مولا کائنات نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو فوراً سرکار فرماتے ہیں کہ یا علی کچھ سناؤ۔ اب جیسے ہی مولا کائنات سے یہ کہا کہ یا علی کچھ سناؤ، 3 دن کے علی تو اور کسی کو تو برا نہیں لگا۔ ایک اہل حدیث کے عالم گزرے ہیں، ملتان کے رہنے والے تھے، ان کا نام ہے عبداللہ خیری، تو جو فرمائے گا صاحبان علم، انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ شیعہ لوگوں کی روایت ہے کہ صاحب 3 دن کے علی ابن ابی طالب کو رسول نے کہا کہ کچھ سناؤ اور پھر علی نے کچھ سنایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی 3 دن کا بچہ کلام کرے؟ تو میں کہوں گا کہنے کو تو کہتے ہو کہ قرآن کافی ہے یا علی یا علی، لیکن قرآن مجید پڑھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب یہود و نصارہ کے علماء آئے اور کہا کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ یا علی یا خدا آپ کو سلامت رکھے، بس زحمت تمام کر رہا ہوں۔ یا علی یہ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ تو جناب مریم نے کیا فرمایا؟ فاشارت الیہ، آپ نے اشارہ کیا، چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ وہ اس بچے سے پوچھتے ہیں تو فرماتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جناب عیسیٰ اگر بولیں تو مسلمان کو اعتراض نہیں ہے، فخر عیسیٰ بولے تو مسلمان کو اعتراض ہو رہا ہے۔ یا علی یا علی۔ اور چلیں یہ تو حضرت عیسیٰ نبی ہیں، ان علماء سے، صاحبان علم و فہم سے، شعراء سے پوچھئے، شاعر ایسے نہیں بن جاتا، ہزاروں کتابیں پڑھ کے کوئی شاعری کرتا ہے۔ ان سے پوچھئے، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ تو نبی ہیں، لیکن وہ بچہ تو نبی نہیں ہے جس نے جناب یوسف کی عصمت کی گواہی دی تھی۔ یا علی یا علی، جہاں لے جانا چاہتا، وہ بچہ تو نبی نہیں ہے۔ یا علی یا علی، اور اس نے گواہی دی کہ اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہو یوسف کا تو سمجھ لینا زلیخا قصوروار ہے، آگے سے چاک ہو تو یوسف قصوروار ہے۔ دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، وہ بچہ نبی نہیں تھا، وہ بول رہا ہے حضرت عیسیٰ تو نبی ہیں، چلیں بول رہے ہیں۔ تو اگر مسلمان ماننے پہ آئے تو ایک گناہگار کے بچے کو ماننے کو تیار ہے۔ اچھا چلیں، اس سے بھی بڑی دلیل پیچھے والوں کے لیے، اور وہ یہ کہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور یہاں جلوس بھی نکلے گا، ایک شیعہ کافر کا نکلے گا، ایک یا رسول اللہ کا نکلے گا۔ یا علی سبحان اللہ، ہر سال نکلتا ہے۔ یہاں ایک جلوس نکلے گا، اس میں نعتیں پڑھی جائیں گی، کل کملی والے پہ لاکھوں سلام، اور نعت پڑھتے پڑھتے شعراء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جن کے ہاتھوں پر پتھر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یا علی یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ نہیں فرما رہے، سبحان اللہ سبحان یعنی اگر مسلمان ماننے، بڑی مہربانی، خدا آپ کا سلامت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نبی کے ہاتھوں پر پتھر کے کلمہ پڑھنے کو مسلمان مانتا ہے،
اور 3 دن کے علی کو نبی کے ہاتھوں پر بولتا ہوا نہیں مانتا. یا علی یا علی, خدا آپ کو سلامت رکھے. کہ جناب پتھر, خدا آپ کو سلامت رکھے, یا علی یا نبی کے ہاتھوں پر عباس بھائی مانتے ہیں کہ جناب پتھر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں. افسوس کا مقام ہے, ماننے پہ آئے تو بے جان پتھر کو ماننے کو تیار ہے. میں کہوں گا مسلمانوں, علی کی دشمنی میں نبی سے تو دشمنی نہ رکھو. آپ علی ابن ابی طالب کی اس عظمت کو نہیں مانتے, نہ مانو کہ انہوں نے 3 دن کے کلام کیا. نبی کے ہاتھوں کی عظمت کو تو مان لو کہ جن پر علی بلند ہیں, اور نبی فرما رہے ہیں اقرا یا علی, یا علی کچھ سناؤ. تو مولا علی نے کچھ آیات تورات کی پڑھی, کچھ آیات زبور کی پڑھی, کچھ آیات انجیل کی پڑھی, اور کچھ آیات قرآن مجید کی پڑھی. پوچھئے مولانا مظہر صاحب سے کہ کیا قرآن مجید نازل ہو گیا تھا؟ یا علی یا علی, قرآن مجید تو نازل ہوگا 10 سال کے بعد. علی ابن ابی طالب پہلے ہی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک میں گواہ ہوں, دوسرا وہ جو عالم کتاب ہے. یا علی, خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک میں گواہ ہوں, دوسرا وہ جو عالم, خدا آپ کو سلامت رکھے, دوسرا وہ جو عالم کتاب ہے. علی ابن ابی طالب نے 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کی. اچھا کیوں نبی پاک نے 4 آسمانی کتابیں سنی؟ میں سوال کروں گا, سرکار کوئی روایت نہیں ملتی کہ جب آپ 12 یا 17 ربیع الاول کو اس دنیا میں آئے تو آپ نے آسمانی کتابوں کی تلاوت کی ہو. کوئی روایت نہیں ملتی. سبحون قدوسن کی تسبیح پڑھی سجدے میں, یہ علیحدہ بات ہے, لیکن کوئی آسمانی کتاب کی تلاوت نہیں کی. کیوں؟ آپ اپنے علی سے, اپنے وسیع سے, 3 دن کے علی سے 4 کتابیں سن رہے ہیں. یا علی, آپ نے علی سے تو نہیں, آپ نے خود تو نہیں پڑھی. تو ایک مثال سے دلیل سے واضح کروں گا, حالانکہ اچھا نہیں لگتا, لیکن کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ناراض نہیں ہوں گے لہذا دلیل دے رہا ہوں. میرے بھائی مولانا مظہر صاحب تشریف فرمائیں, رشتے میں میرے چچا ہیں اور عمر میں مجھ سے یہ تھوڑے سے چھوٹے ہیں اور علم میں بھی مجھ سے بہت زیادہ ہیں. یہ مولانا, ان کی اہلیہ الحمدللہ پڑھی لکھی ہیں, ڈاکٹر ہیں, وہ پڑھ کر گھر میں موجود ہیں. بدقسمتی سے میری اہلیہ ان پڑھ ہیں. اب یہ بات صغیر صاحب میرے گھر نہ پہنچا دیں یا علی کہ میری اہلیہ ان پڑھ, میری بدقسمتی. مولانا کا بچہ اسکول سے پڑھ کے آیا اور آ کر کہا کہ اماں میں پڑھایا. اچھا بیٹا پڑھا ہے, ذرا بستہ کھول کے سناؤ تو صحیح کیا پڑھ کے آئے. بچے نے بستہ کھولا, ماں کو سنانا شروع کر دیا. میرا بچہ اسکول سے پڑھ کے آیا, میری اہلیہ سے کہا اماں میں پڑھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہا بیٹا بستہ رکھ کے ہاتھ منہ دھو کے کھانا کھا لو. یا علی یا خدا آپ کو سلامت رکھے. محمد والے محمد صلوات, بڑی مہربانی یا علی. خدا مولانا مظہر صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. لہذا فرماتے ہیں میری بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں, بستہ رکھ کے منہ ہاتھ دھو کے کھانا کھا لو. ان کی اہلیہ نے کیوں پوچھا کہ سناؤ استانی نے کیا پڑھایا, کیا پڑھ کے آئے ہو. میری اہلیہ نے کیوں نہیں پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھ کر آئے ہو. پتا چلا پوچھتا وہی ہے جو پڑھا لکھا ہوا کرتا ہے. یا علی, خدا آپ کو سلامت رکھے. پوچھتا وہی ہے جو پڑھا لکھا ہوا کرتا ہے. نبی پاک نے علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہا کہ اقرا یا علی, یا علی کچھ سناؤ, تاکہ وہ مسلمان جو امی کی معنی جاہل لیتا ہے, ان پڑھ لیتا ہے, وہ جان لے کہ امی کی معنی ان پڑھ نہیں ہے. میں جب علی ابن ابی طالب سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ سناؤ, اور علی 4 آسمانی کتابوں کو سنا کر یہ بتا رہے ہیں کہ جس نبی کا وسیع پیدا ہوتے ہی 4 کتابوں کا عالم ہو, وہ نبی جاہل نہیں ہوا کرتا ہے. وہ نبی جاہل نہیں ہوتا. بڑی مہربانی کہ جس کا, بڑی مہربانی, خدا آپ کو سلامت رکھے. یا علی, یا علی, علی مہربانی. جس نبی کا وسیع پیدا ہوتے ہی 4 کتابوں کا عالم ہو, وہ نبی جاہل نہیں ہوتا. اور بس ایک بات کہہ کے چند جملے مصائب, پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا. عشرے کا موضوع ہے یہ کہ جناب علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پر اٹھایا اور کہا یا علی کچھ سناؤ. تو مولا کائنات نے 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کی. میں کہوں گا سرکار, یہ علی ابن ابی طالب سے آپ کیوں سن رہے ہیں؟ آپ نے کیوں نہیں پڑھی جب آپ 12 یا 17 ربیع الاول کو آئے تھے؟
تو شاید جواب آئے گا کہ کیا میں پڑھ نہیں سکتا تھا؟ سرکار اگر پڑھ سکتے تو پڑھی کیوں نہیں؟ تو شاید جواب آئے گا کہ تورات موسیٰ پر میرے سامنے نازل ہوئی، ہر کتاب نبیوں پر میرے سامنے نازل ہوئی، صحیفے میرے سامنے نازل ہوئے۔ میں کہوں گا سرکار پھر تو آپ خود دلیل دے رہے ہیں، تو آپ نے پڑھی کیوں نہیں جب آپ کے سامنے نازل ہوئی؟ تو شاید جواب آئے گا کہ پڑھ سکتا تھا میں، لیکن میں نے پڑھی اس لیے نہیں کہ اگر میں پڑھتا تو میرے پڑھنے کی تصدیق کون کرتا؟ یا علی تو جو نہیں فرما رہے، اگر میں چاروں آسمانی کتابیں پڑھتا تو کون تصدیق کرتا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں؟ یہ علی سے اس لیے سن رہا ہوں کہ دنیا والے جان لیں کہ علی سے سن کر بتا رہا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی صحیح پڑھ رہے ہیں، میں تصدیق کر رہا ہوں۔ چاروں آسمانی کتابوں کے عالم ہیں علی ابن ابی طالب، اور گواہ رسالت میں یہ گواہ وہ ہوتا ہے، لفظ شہید استعمال ہوا، جیسے اللہ رسول کی رسالت کے گواہ ہے، ویسے ہی علی ابن ابی طالب رسول کی رسالت کے گواہ ہیں۔ یہی سبب ہے، یہ روایت آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہوگی، لیکن دو جملوں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ نتیجہ آ جائے، گواہ بھی اور شہید بھی اور عالم کتاب بھی۔ ہزاروں دفعہ آپ نے سنا ہے کہ ابن خطاب نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، لوگ نام نہیں لیتے، نام لینے میں کیا قباحت ہے؟ یا اللہ بسم اللہ، ایک مرتبہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا فرمائیں علامہ جو کہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں پوری قوم کا، قبلہ کعبہ حجت الاسلام علامہ طالب جوہری صاحب، جو اب کافی حد تک بحمدللہ ٹھیک ہیں، اور انشاءاللہ خدا انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ اور اس وقت وہ پڑھا کرتے تھے ہر سال، انشاءاللہ آئندہ سال، اور اگر ہو سکا تو شاید عقیل شاہ کوشش میں لگے ہوئے ہوں کہ رات کو کسی صورت سے آ جائیں تو وہ تشریف لے آئے تو وہ پڑھیں گے، ورنہ انشاءاللہ آئندہ سال اسی وقت وہ یہاں خطاب فرمائیں گے، اور آپ دعا کریں کہ خدا ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو ان کے فرزند خطاب فرمائیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علی ابن ابی طالب گواہ رسالت بھی ہیں اور عالم کتاب بھی ہیں، لہذا توجہ میری طرف رکھیے گا، ورنہ یہ میرا ہی ممبر ہے، میں سید بھی ہوں، بانی بھی ہوں اس مجلس کا، چھوٹا سا تھا، یہاں علم اٹھایا کرتا تھا جب ان کے والد جلوس نکالا کرتے تھے۔ تو جاوید شاہ صاحب، تو اگر آپ توجہ نہیں فرمائیں گے تو میں صبح تک پڑھتا رہوں گا، یا عالیہ میری طرف توجہ رکھیں گے تو بس 5-7 منٹ میں زحمت تمام کروں گا۔ کہ جناب ایک روایت جو آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہے لیکن یہ نام نہیں سنا ہوگا، ابن خطاب آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا علی، جب آپ سے کوئی بھی شخص سوال کرتا ہے تو آپ سوال کا جواب چشم زدن میں دے دیتے ہیں، فوراً دے دیتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے۔ تو مولا فرماتے ہیں ابن خطاب یہ بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ یا علی یا علی، یہ بچوں کے ذہن میں آ جائے اس لیے دوہرا رہا ہوں، لیکن ایک نتیجہ دوں گا۔ کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا یا علی 5، ایک میں 5 دوسری میں۔ کہا غور نہیں کیا، فکر نہیں کی، تدبر نہیں کیا، ہو سکتا ہے غلطی ہو جاتی۔ کہا کہ نہیں یا علی اس لیے غلطی نہیں ہوتی کہ یہ ہر وقت میرے سامنے رہتی ہیں۔ تو فرمایا پھر علی کے سامنے بھی کائنات اسی طرح رہتی ہے۔ یا علی یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی نعرہ حیدری، کہ جیسے یہ تمہارے ہاتھوں کی انگلیاں، تو اب اسی شخص نے کچھ لوگوں کو تیار کیا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور کہا کہ علی ابن ابی طالب کی نماز بھی قضا کرا دو، اور علی ابن ابی طالب سے ایسا سوال کرو کہ قیامت تک جواب دیتے رہیں اور جواب بھی پورا نہ ہو۔ یا علی، نماز قضا، جب علی ابن ابی طالب مسجد میں داخل ہو رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے، یہ اپنے محبوں کو ایک درس دیا کہ دیکھو علی وہ ہے کہ جس نے ہمیشہ سورج کو ابھرتے ہوئے دیکھا ہے، سورج نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ آپ کے لیے میرے لیے مولا کا فرمان ہے، درس ہے کہ ہمیشہ سورج کو ابھرتے دیکھنا، کبھی سورج تمہیں سوتے ہوئے نہ دیکھے۔ لہذا مولا ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ مولا مسجد میں داخل ہوا چاہتے ہیں، آ کر 5-7 آدمیوں نے کہا یا علی ذرا جلدی فرمائے ہمارا ایک سوال ہے۔ آپ تو فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ کہا ہاں کیا سوال ہے؟ دل میں سوچا تھا کہ علی کی نماز بھی قضا ہو جائے گی اور علی جواب بھی پورا نہ دے سکیں گے۔ میں نے عرض کیا ہزاروں دفعہ کا سنا ہوا ہے، لیکن اس میں ایک لطیف بات عرض کروں گا جدید دور کی۔ کہا کہ یا علی
ذرا یہ فرمائیں وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ اب انہوں نے سوچا تھا کہ علی گنوانا شروع کریں گے کہ فلاں 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 انڈے دیتے ہیں، فلاں فلاں بچے دیتے ہیں، کتنے جانور ہیں مخلوق اللہ کی مخلوق میں، کس کس کا نام لیں گے، جواب بھی پورا نہیں ہوگا، نماز بھی قضا ہو جائے گی. لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ علی گواہ رسالت بھی ہے، عالم کتاب بھی ہے. یا علی ہے. لہذا علی ابن ابی طالب نے 1 سیکنڈ میں جواب دیا کہ جاؤ جا کر دیکھ لو، جس کے کان باہر ہوں وہ بچے دے گا، جس کے کان اندر ہوں وہ انڈے دے گا. یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے. یا علی. میں نے عرض کیا کہ یہ ہزاروں دفعہ کی سنی ہوئی بات ہے، لیکن گواہ رسالت کی دلیل دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ دلیل مسلمانوں نے سنی، خاموش ہو گئے، منہ لٹکا لیا. اب کس کس جانور کو دیکھیں گے؟ اس لیے کہ خود بھی جانور ہیں. پوچھئے علامہ امجد جوہری صاحب سے، انسان کو حیوان ناطق کہا گیا ہے، بولنے والا حیوان، تو جانور تھے کہ نہیں؟ تو غور نہیں کیا. لیکن ایک کتاب آئی ہے کراچی میں، اسلام و جدید سائنس، اس میں ایک انگریز ڈاکٹر لکھتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے اس فیصلے پر، اس فرمان پر ہم نے تحقیق کی. 20 سال تک امریکہ اور افریقہ کے جنگلات میں تحقیق کرتا رہا کہ کوئی ایک جانور ایسا مل جائے جس کے کان باہر ہو وہ انڈے دیتا ہو. یا علی یا علی. یا جس کے کان اندر ہوں اور وہ بچے دیتا ہو. لہذا جب وہ ڈاکٹر رابرٹ، اس کا نام لکھا ہے ڈاکٹر رابرٹ، جب وہ مرنے لگا، انگریز تھا، غیر مسلم تھا، تو اس نے اپنے شاگردوں کو بلایا. توجہ ہے آپ؟ اپنے آگے والوں کی ذرا زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، لہذا تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ پیچھے والوں کی ذمہ داریاں اتنی نہیں ہوتی. پچھلے والے تو پیچھے بیٹھتے اس لیے کہ نالین اٹھانے میں آسانی رہے، جلدی گھر جانے میں آسانی رہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گھر پہنچ کے بیوی پوچھے کہ صاحب مولوی اون نے کیا پڑھا، علامہ امجد جوہری نے کیا پڑھا. کہ ہمیں کیا پتا، ہم تو پیچھے بیٹھے تھے، تو آگے والوں کو پتا ہے کہ کیا پڑھا. یا حالی حال. لہذا پیچھے بیٹھنے والوں کے پیچھے کے بہت فوائد ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. یا علی. یہ پیچھے سے نعرہ آنا صغیر صاحب اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے والے یہ سوچ کر نہیں آئے ہیں بلکہ مجلس سننے آئے. خیر میں آپ کا شکر گزار ہوں. یا علی یا علی. لہذا ڈاکٹر رابرٹ لکھتا ہے کہ ہم نے 20 سال تک تحقیق کی، ہمیں کوئی جانور ایسا نہیں ملا. تو جب مرنے لگا تو مرنے سے پہلے اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور کہتا ہے کہ میرے شاگردوں، بس ایک جملہ فضائل کا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، جس نے توجہ فرمائی وہ لطف لے گا. کہ میں مر رہا ہوں، میری وصیت ہے کہ جب میری تحقیقات تم قلم بند کرو تو یہ لکھنا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس پوری کائنات کا خالق علی ابن ابی طالب ہے. یا علی یا آپ کو سلامت رکھے. یا علی یا علی. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ پوری کائنات کا خالق علی ابن ابی طالب. تو اس کے شاگردوں میں زیادہ تر غیر مسلم تھے، ایک مسلمان بھی تھا. وہ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ استاد جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب، آپ نے خود کہا ابن ابی طالب. یا علی علی. جنہوں نے پہلے نقطے پہ داد نہیں دی وہ اب اس نقطے پر داد دیں گے، اس لیے کہ وہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا. یا علی کہ یا علی، یہ کیا کہہ رہے ہیں استاد کہ علی ابن ابی طالب پوری کائنات کا خالق ہے، اور خود کہہ رہے ہیں ابن ابی طالب، جبکہ اس خدا کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد. یا علی یا علی. کہ نہ اس نے کسی کو، یا علی خدا آپ کو سلامت، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو اس انداز سے. پیدائش کی معنی یہ ہے کہ جو اس سے پیدا ہوا ہو. لہذا لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے. اور تم کہہ رہے ہو علی ابن ابی طالب. یہ ابن ابی طالب کا جملہ بتا رہا ہے کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. تو خدا تو نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے. یا علی. تو اب اس نے جو جملہ کہا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ فضائل کی حد تک زحمت تمام کروں گا اس جملے پر، کہ وہ کہتا ہے اچھا اگر تم یہ کہتے ہو کہ علی ابن ابی طالب پوری کائنات کا خالق نہیں ہے اور تم دلیل دے رہے ہو کہ وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، تو پھر اتنا تو مانو کہ جب تمہارا خدا اس کائنات کو بنا رہا تھا تو علی دیکھ رہا تھا. خدا آپ کو سلام.
या आलिम। इसका मतलब क्या हुआ? खुदा आपको सलामत रखे। शहीद किसको कहते हैं? कि जो वाकया अपनी आंखों से देखे। और रसूल को रिसालत न यहां मिली न दुनिया खल्क होने के बाद मिली। पता चला जब रसूल को रिसालत मिली तो अली देख रहे थे, और वो गवाह भी हैं, आलिम किताब भी हैं। बस खुदा आपको सलामत रखे, सिवाय गम अहले बैत के किसी गम में मुब्तला न करे। दो जुमले, सिर्फ और सिर्फ दो जुमले जो रोने आए हैं और जो खवातीन गुफ्तगू कर रही हैं बाहम, वो तवज्जो फरमाएं। एक किताब मैंने अभी अरबईन का अशरा दुबई में पढ़ा, तो वहाँ एक मोहम्मद अली साहब हैं खोजा, उनकी एक लाइब्रेरी है, उसमें किताब देखी जिसमें एक रिवायत लिखी कि एक शख्स वजीफ़ा किया करता था कि किसी सूरत से सैयदुश शोहदा की ज़ियारत हो जाए, मौला की मैं ज़ियारत कर लूँ तो मौला हुसैन को मैं पुरसा दूँ। जब उसका वजीफ़ा मुकम्मल हुआ तो उसने मौला की ज़ियारत की। जब मौला हुसैन ने उसे ज़ियारत कराई, जो रोने आए हैं, तो उसने हाथ जोड़ के मौला को पुरसा दिया, मौला शहजादा अली अकबर का पुरसा कबूल कीजिए। मौला फरमाते हैं हाँ मुझे कबूल है। कहा मौला शहजादा अली असगर का पुरसा कबूल कीजिए। अज़ादारों एक एक का पुरसा दिया। मौला आपको भतीजे कासिम का पुरसा कबूल हो। मौला फरमाते हैं मैं तुम्हारे इस गिरिये को कबूल करता हूँ। मौला जोर कमर शहनशाह वफा का पुरसा कबूल हो। फरमाते हैं हाँ। जब वो सबका पुरसा दे चुका तो मौला फरमाते हैं कि तुमने मुझे सबका पुरसा दिया, तुमने मेरी सकीना का मुझे पुरसा नहीं दिया। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। हाथ जोड़ के अर्ज करता है मौला मुझसे भूल हो गई। मौला फरमाते हैं कि जिस घर में सकीना और रबाब ना हो वो घर मुझे पसंद नहीं, तुम मुझे सकीना का पुरसा दो। अज़ादारों कितनी प्यारी है ये बेटी जिनकी छोटी छोटी औलाद हैं। अज़ादारों जब दुआ मुस्तजाब न हो तो सकीना का वास्ता दिया करें, दुआ फौरन मुस्तजाब होती है। मौला फरमाते हैं सकीना का पुरसा जब ले चुके मौला तो वो अर्ज करता है मौला आप अगर कोई हुक्म, कोई पैगाम, कोई वसीयत, कोई नसीहत मोमिनीन को करना चाहें, सुनेंगे अज़ादारों, तो मैं हाजिर हूं, मैं जहां तक हो सका ये बात पहुंचाऊंगा। मौला फरमाते हैं अच्छा देखो जब मेरे मोमिनीन से मिलो तो मेरी तरफ से उन्हें एक पैगाम देना कि अगर कोई बाप, अगर कोई भाई, अगर कोई माँ, अगर कोई बहन अपनी कमसिन बेटी या बहन से नाराज हो जाए तो मेरी वसीयत है कि उस नाराजगी के सबब कोई भी माँ या बाप अपने कमसिन बच्ची के मुंह पर तमाचा ना मारे। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। अज़ादारों ये सुनना था। वो अर्ज करता है मौला ये वसीयत फरमा रहे हैं। कहा कि हाँ जब कोई कमसिन बच्ची को मारता है तो मुझे सकीना याद आ जाती है कि जब शिमर मेरी सकीना पर जुर्म कर रहा था और मैं देख रहा था कि राह कूफा और शाम में मेरी सकीना पर जुल्म किया जाता था। अज़ादारों खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। मौला हुसैन को कितनी प्यारी है। अभी हकीम साहब के फर्जंद मसाइब पढ़ रहे थे जनाब सकीना के। एक तारीखी बात अर्ज करके ज़हमत तमाम करूं। अज़ादारों 53 महमिल चली थी जब 28 रजब को काफिला चला था, लेकिन अभी जब कसरे हुसैनी से जलूस निकला था 21 को, और जब लुकमान से जलूस निकला और हर शहर में जलूस, तो 3 अमारियों की आपने ज़ियारत की थी। अज़ादारों क्यों 3 अमारियां निकालते हैं, ज़ियारत करते हैं? इसलिए कि जब शाम से रिहाई नसीब हुई तो सैयद सज्जाद अर्ज करते हैं फूफी अम्मा कितनी अमारी मंगाई जाए? फरमाती हैं बस 3 अमारियां काफी है। जबकि 53 अमारियां मदीने से चली थी। 50 अमारियों की खवातीन और बच्चे कूफा और शाम की राहों के नजर हो गए। अज़ादारों जब 3 अमारियां मंगा ली गईं, बस 2 जुमले, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए, और बीबियां महमिलों पर सवार हुई तो सैयद सज्जाद अर्ज करते हैं फूफी अम्मा सारी बीबियां आ गईं। कहा कि हाँ जरा देखो। अब जो देखा सब बीबियां सवार हैं, एक बीबी नजर नहीं आती। जो रोने आए हैं
اب جو دیکھا تو جناب رباب نظر نہیں آتی، سکینہ کی ماں عزادارو جناب سجاد عرض کرتے ہیں پھوپھی اماں رباب نظر نہیں آتی، کہ جاؤ ذرا قید خانے کی طرف دیکھو۔ اب جو مولا سجاد بڑھے تو سامنے سے بی بی آتی ہوئی دکھائی دی، اور آگے بڑھ کر جناب زینب کی محمل کے پاس آ کر جناب زینب کے قدموں پر ہاتھ رکھا اور کہا آقا زادی میں سید زادی نہیں ہوں، آپ سید زادی ہیں، میں بیگانے کف کی ہوں، میں آپ سے ایک التجا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دے دیں کہ میں قید خانے چلی جاؤں۔ اے بھابی رباب آپ قید خانے جا کر کیا کیجئے گا؟ کہا کہ آقا زادی میں اپنے قید خانے نہیں جا رہی، میں اس قید خانے جاؤں گی جہاں میری سکینہ سوئی ہوئی ہے، میں اپنی سکینہ سے ودا کرنا چاہتی ہوں۔ عزادارو ساری بیبیاں محملوں سے اتری اور حلقہ بنا کر یہ 11 خواتین جب قبر سکینہ پر پہنچی، الحجت رسالہ نکلا کرتا تھا، علامہ صفدر حسین مشہدی پشاور سے نکالتے تھے۔ عزادارو ایک پرانے رسالے میں نے پڑھا جو مجھے میرے تایا مرتضی حسین چیئرمین صاحب کی کتابوں میں سے ملا۔ عزادارو جب میں نے اس میں پڑھا، علامہ صفدر مشہدی لکھتے ہیں کہ جب یہ بیبیاں قبر سکینہ پر پہنچی تو جناب زینب قبر سکینہ پر اپنے آپ کو گرا کر کہتی ہیں سکینہ میں علی کی بیٹی ہوں، تم حسین کی بیٹی ہو، سکینہ میں بھی صاحب معجزہ ہوں، تم بھی صاحب معجزہ ہو، اگر چاہو تو ہم تمہیں زندگی دلا سکتے ہیں۔ اے سکینہ جب شام کے وقت پرندے اڑا کرتے تھے تم پوچھا کرتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ میں کہا کرتی تھی سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، سکینہ اب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، اگر چلنا چاہو تو میں زندگی دلا سکتی ہوں۔ عزادارو علامہ صفدر لکھتے ہیں کہ قبر سکینہ سے آواز آئی پھوپھی اماں خدا حافظ و ناصر، میری قسمت میں یہی قید خانہ تھا۔ اے پھوپھی اماں آپ جب کربلا پہنچے تو چچا عباس کی قبر پر جائیے گا اور معافی مانگیے گا کہ سکینہ معافی مانگ رہی تھی کہ نہ میں آپ کو دریائے فرات پر بھیجتی نہ آپ کے بازو قلم ہوتے۔ عزادارو سب سے آخر میں ماں رباب آئی، کہا سکینہ ہم کربلا جا رہے ہیں، اگر کچھ کہنا چاہو تو حاضر ہیں۔ کہا کہ اماں آپ جب کربلا پہنچے ششماہ علی اصغر کی قبر پر جائیے گا اور تھوڑا سا پانی دریائے فرات سے لے کر علی اصغر کی قبر پر چھڑک دیجئے گا کہ سکینہ پانی نہ پلا سکی، یہ سکینہ کا تحفہ قبول کر۔